ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے ہیں جو ٹخنوں کے نیچے شلوار پہنتے ہیں، کہ رمضان کے ہر شب روز جہنم کی قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب روز میں ایک دعائیں قبول ہوتی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کی قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلے درجہ پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کی مہینہ ہے، دیکھو، پھر تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلی درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی وہ اس کے اپنے مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک کے ببرکت مہینہ، مغفرت والی مہینہ پانے کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو مغفرت نہیں کرا پائی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ پھر میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ کے رسول کی جب نام نہیں جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے نام لینے کے بعد کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کے نام لینے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے اوپر درود نہ بھیجے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین، کہ ہلاک ہو جو وہ شخص دوسری قدم پر جو اللہ کے رسول کے نام لیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے اوپر درود نہ بھیجے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا کہ میں نے تیسری درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہوا شخص جس کے سامنے اس کی والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپا کو پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں، میں نے کہا آمین۔ ان کی والدین ہیں میرے دوستوں، بڑھاپے میں پہنچ چکے، معذور ہو چکے، ہے کیا والدین، اللہ اکبر، کیا والدین، جس والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اعجاز عطا فرمایا، وہ کرامات عطا فرمایا جس کی ہاتھ جب اوپر اٹھتا اللہ رب العزت خالی ہاتھ اس کو واپس نہ لوٹتا۔ جب اللہ سے مانگتے اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کی خدمت کیے، کہ جس نے اپنے ماں اور باپ کو بڑھاپے میں پایا
اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت نہیں پہنچا پایا، اپنے آپ کو جنت کی حقدار نہیں بنایا، تو اس کے اوپر بھی جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو ان کی دونوں والدین میں سے اس کی والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپائے کو پائے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں، کہ والدین کی خدمت نہ کر سکے، وہ والدین کی فرمانبرداری نہیں کر پائے۔ میرے دوستوں، یہ گویا کہ اتنی بڑی ثواب کی بات ہے میرے دوستوں۔ رمضان المبارک کی معنی ملنے کے بعد اپنے آپ کو مغفرت نہ کرانا، اللہ کے رسول کے نام نہیں، اللہ کے رسول کے نام لینے کے باوجود بھی درود نہ بھیجنا، والدین کو دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پہنچے اپنے آپ کو جنت کے حقدار نہ بنانا، ان کے لیے ہلاکی کے لیے بربادی کے لیے دعائیں فرما رہے جبرائیل امین۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا آمین آمین۔ کتنی بڑی وہ اولاد نافرمان ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی بات ہے، والدین کی فرمانبرداری کی جائے، ماں باپ کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر اسی وجہ سے میرے دوستوں فرمایا کہ اس مہینہ کے اندر اللہ رب العزت 3 شخص کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ ایک تو وہ شخص جو والدین کے نافرمان ہیں، دوسرے وہ شخص جو اپنا دلوں میں کینہ رکھتے ہیں کسی سے بدلہ لینے کی، بغض عداوت رکھنے والے، کینہ رکھنے والے کہ ہم اس کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کینہ۔ پھر وہ شخص جو شراب پینے والے، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے ہیں جو ٹخنوں کے نیچے شلوار پہنتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ بخشش نہیں فرماتے ہیں شرک کرنے والوں کو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کی نافرمان منافقوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتی، شراب خور کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتی، زانیہ کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتی، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں فرماتی، کینہ رکھنے والوں کے دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتی، ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہننے والوں کی، شلوار پہننے والے یا دھوتی پہننے والوں کی اللہ رب العزت دعائیں قبول نہیں فرماتی۔ تو اتنی مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بخشش نہ کرانا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ ابن صامت، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی قریب ارشاد بنا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا جو بڑی برکت والی مہینہ ہے، جو بڑی برکت والا مہینہ ہے، حق تعالیٰ شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، حق تعالیٰ شانو کہ رمضان کی قریب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا مہینہ ہے، حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہارے طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے رحمت خاص نازل فرماتی ہیں، تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، تمہارے دعاؤں کو قبول فرماتی ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں کہ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔
کہ اللہ کے رسول رمضان جب قریب آ جاتے ہیں نا، کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تھے، اپنا رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تبارک و تعالی اتقا فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوتا مستجابتا، کہ رمضان کے ہر شب روز جہنم کی قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب روز میں ایک دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک دعائیں ہر شب و روز میں، رات میں بھی ایک دعائیں قبول ہوتی ہے، دن میں بھی ایک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی ثواب کی مہینہ ہے، کتنے بڑے برکت والی مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اللہ کے رسول، اور خوف غالب ہو جاتا تھا اللہ کے رسول کی۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ رمضان کی ختم ہونے تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے تھے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ روزہ داروں کے دعاؤں پر آمین کہا کرو، اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا تو اس کی پورا ہونے میں کوئی تردد ہے؟ کوئی تردد نہیں ہے، لیکن اس کی بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعا قبول ہونے کی معنی سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی دنیا میں نہیں تو آخرت کے لیے تو یقیناً اللہ رب العزت میرے دعا کو قبول فرما رہے ہیں۔ اے میرے دوستوں، کہ کتنی بڑی برکت والی مہینہ ہے، رحمت والی مہینہ، بخشش والی مہینہ، جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا والی مہینہ۔ ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے میرے دوستوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کی فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، جو سحری کھا رہے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، اللہ اپنے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بہت سی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی روزے کو ثمرات بجز بکر آنے کے نہیں ہیں، کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ بہت سی شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کی رات کو جاگنے کے مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی روزہ رکھتے غیبتیں کرتے، روزہ رکھتے چغلخوریاں کرتے، روزہ سحری کس سے کر رہے ہو؟ حلال سے، حرام سے۔ اللہ نے حرام چیزوں سے تمہیں روکا ہے، اپنے نفس کا پاکیزہ کرو۔ جس حلال چیز سے تمہیں اللہ نے روکا ہے تو پھر حرام چیزوں سے تو تمہیں ایسے روک لینا چاہیے۔ حرام چیزوں، سود سے، رشوت سے، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچا لو۔
जन्नत के हकदार बन जाओ, अल्लाह की रजा को हासिल कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या है, आज एक बंदे किस्सा कह दिया कि भाई कुछ अरसा पहले की बात है कि मैंने अपने सगे बेगम की भाई को, यानी उसकी साला है, तो सामान लाने के लिए बोला कि फला जगह से ये सामान लेकर आना और इतनी ब्लाक लेकर आ जाना। तो वो बैठा है कि भाई उसकी सगी बहन की घर के लिए सामान लेने। और वो जब वहां पर पहुंचा तो उसने सामान ले ली। लेने के बाद वो मालिक से पूछ रहे कि भाई कितना करके सामान ले गया? बोले यार 13 रुपया करके। और आगे वो आपने बहनोई को बता दिया कि भाई 20 रुपया करके लिया है, 16 रुपया करके, यानी 3 रुपया एक ब्लॉक पे वो कमा रहा है, कमीशन ले रहा है। ये कमीशन हलाल हुआ उसके लिए या हराम हो गई? अगर वो कहता कि भाई मैं मजदूरी कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे मजदूरी दे दो, एक दिन का मैंने 1500 रुपया दिहाड़ी ले लूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो भाई उसकी तुम हमदर्द भी बन रहे हो और फिर उसकी कमीशन लेकर तुम हराम भी कमा रहे हो। तो कहने लगा भाई ये कौन सी दीन है? मैंने बोला क्या हुआ? कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि नमाज़े जनाजा के लिए भी बंदे को जनाजा के लिए बुलाते रहोगे तो बंदा नमाज़े जनाजा के लिए हाजिर नहीं होगा, वो भी बोलेगा भाई मुझे तनख्वाह दे दो, मजदूरी की बगैर नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तो इससे वक्त आ गए। मैंने बोला हाँ यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, क़यामत से पहले ऐसे वक्त आने वाले हैं, क़यामत से पहले ऐसे वक्त आने वाले हैं कि नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए बगैर मजदूरी के नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ेंगे, मजदूरी की बगैर नफ्सा नफ्सी की आलम आने वाले। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इसी वजह से फरमाया